بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں. 8 شوال تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے. سیاہ دن اس لیے ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور عداوت رکھنے والے لوگ ائمہ طاہرین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ظلم اور تشدد ائمہ طاہرین پر کم نہ ہوا. 21 اپریل 1925 کو جنت البقیع میں موجود اہل بیت اطہار کی قبور، صحابہ کرام اور ازواج رسول، ازواج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور کو ان لوگوں نے مسمار کیا. وہ سعودی حکومت جو ناموس صحابہ کی دعوے دار ہے اور مذہب تشیع پر شروع سے یہ الزام تراشتے آئے ہیں کہ یہ صحابہ کی عزت اور احترام اور تکریم نہیں کرتے، خود ان لوگوں نے اصحاب کا یہ احترام کیا کہ ان کی قبور کو مسمار کر دیا. اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا یہ دعویٰ تھا اور یہ عالم تھا کہ قبور اہل بیت کو مسمار کر دیا. سورہ صف کی آیت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کا نور کبھی بھی ان کی پھونکوں سے بجھ نہیں سکے گا. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات بہت بری لگے. نور اہل بیت کو کبھی بھی اللہ بجھنے نہیں دے گا، چونکہ اس نور کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور یہ اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور مخلوق ساری کی ساری مخلوق جمع بھی ہو جائے تو اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتی. لیکن یہ سعودی حکومت اپنے آباء و اجداد کے اعمال کی پیروی کرتے ہوئے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، جنت البقیع میں بہت مرتبہ ان لوگوں نے کوشش کی، کیونکہ مومنین قبور اہل بیت پہ جاتے، ذریعہ اقدس پہ جا کے زیارت کرتے، دعا پڑھتے، اور ان لوگوں کو بغض اہل بیت کی وجہ سے یہ بات بہت ناگوار گزرتی اور یہ چاہتے کہ نہ ہی یہ قبور رہے اور نہ ہی یہ شیعہ آ کر ائمہ اطہار کے ماننے والے آ کر یہاں پہ زیارت اور دعا پڑھ سکیں. جس طرح کہ متوکل، آپ تاریخ پڑھیں، متوکل کے دور میں پڑھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس ایک بیر کا درخت تھا. آج بھی جو زائرین زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دروازہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کا ہے اس کا نام باب السدرہ ہے. اور چونکہ اس دروازے کے سامنے تھوڑے فاصلے پہ ایک بیر کا درخت تھا، اس وقت چونکہ وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے اور جو زائرین زیارت کے لیے آتے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے علماء یا مومنین نہیں ہوتے تھے تاکہ ان کو مکمل زیارات کی تفصیل بیان کر سکیں، تو دور سے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ جب آپ غازریہ میں پہنچے تو بیر کے درخت کے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر ہے، وہاں جا کر آپ زیارت کر لینا. اور متوکل کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ایڈریس دیتے ہیں مومنین ایک دوسرے کو تو اس بیر کو کٹوا دیا. اور فقط اس پر اکتفا نہیں کیا، کان یامر بحرث قبر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام مدت 20 سنہ، 20 سال تک یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے گرد ہل چلاتے اور پانی لگاتے رہے، اور جو ہی پانی خشک ہوتا پھر ہل چلاتے تھے. اور جو ہی یہ کلما اجرو علیہ الماء ہار الماء و استدار الماء بقدرت الجبار العزیز،
اور جب یہ حل چلاتے اللہ کی اور جبار اور عزیز اللہ کی قدرت سے وہ پانی قبر اطہر کا طواف شروع کر دیتا تھا۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ کلما جاء الماء ترتفع ارضہ باذن اللہ تعالی، جب بھی قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی آتا تھا تو قبر مطہر زمین سے اٹھا لی جاتی تھی، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ایسے اٹھا لی جاتی تھی جیسے قاری قرآن کو اٹھا لیتا ہے، اور پانی طواف کرتا رہتا اور قبر اطہر تک نہ پہنچتا۔ اسی طرح جب ہل چلانا شروع کرتے تو وہ جانور بیل جن کے ذریعے ہل چلا رہے ہوتے تھے قبر اطہر کے تھوڑے سے فاصلے پر آ کر رک جاتے تھے۔ بہت سارے کسان اور حارث انہوں نے تبدیل کیے جو ہل چلاتے رہتے تھے، اور ہل چلانے کے بعد ان کے لفظ یہ ہوتے تھے، جو ہی پانی رکتا یا وہ جانور تازی میں قبر امام حسین علیہ السلام میں رکتے تو وہ ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے، آمنت باللہ و بمحمد رسول اللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ بھاگ جاتے تھے۔ بھاگ اس لیے جاتے تھے کہ ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا کہ جا کر متوکل کو یہ بتائیں کہ ہم نے قبر اطہر کے گرد پانی چھوڑا ہے اور پانی نے طواف کرنا شروع کر دیا ہے قبر اطہر کا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ بغض اہل بیت میں اتنا سخت اور شدید ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ بات بتا دی تو وہ ہمیں قتل کرا دے گا۔ اس لیے وہ بہت سارے حارث بدلے گئے، 20 سال تک یہ لوگ ظلم و ستم کرتے رہے لیکن اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکے۔ روضہ امام حسین علیہ السلام آج بھی روح ارض پہ ہے اور متوکل ملعون کا نام لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ اس نور کی اور ان زوات کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ سعودی حکومت ہو یا متوکل یا یزید اور اس کے ناپاک پیروکار ہوں، یہ کبھی بھی محمد و آل محمد کے نور کو بجھا نہیں سکتے۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔